بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ سجدہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں دو صورتیں ہیں سجدہ کے نام سے، ایک الف لام میم سجدہ ہے اور ایک حامیم سجدہ۔ یہ جو صورت ہے یہ الف لام میم سجدہ ہے جسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ صورت 21ویں پارے میں ہے، صورت کا نمبر 32 ہے اور اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور 30 اس صورت کی آیات ہیں۔ اور اس صورت کی فضیلت میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت ہر جمعے کو صبح کی نماز میں اس صورت کو تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی ہر ہفتے جمعے والے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ صورت بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعد یا ہر روز پڑھا کرتے تھے، معمول میں آپ کی روٹین میں تھیں، جو قرآنی وظائف ہیں جنہیں معمول میں پڑھنا چاہیے، ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ، یہ الف لام میم سجدہ، اس صورت کی تلاوت کرتے اور سورہ ملک، یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوتے تھے۔ تو آپ بھی ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پہلے تو بہتر ہے، افضل ہے کہ ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی نہیں بھی یاد تو دیکھ کر آپ پڑھ لیں، قرآن سے دیکھ لیں، یا آج کل موبائل میں بھی قرآن مجید آ جاتا ہے، اس میں آپ سو کر لیٹے ہوئے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ سورہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان حروف کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ، اللہ اعلم بمرادہ۔ اور آگے فرمایا تنزیل الکتاب، تنزیل نازل کرنا، الکتاب کتاب کا، لا ریب نہیں ہے شک، فی ہے اس میں، لا ریب فی اس کتاب کو نازل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو، من رب العالمین، من سے رب عالمین تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے نازل ہونے میں آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، افطراہ کہ گھڑ لیا ہے اس کو، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہی کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ یا وہ کہتے ہیں کہ افطراہ گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ ہوا وہ الحق کو حق ہے، یہ قرآن حق ہے، میرے رب کا آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ اس بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ عربی زبان کے ماہر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی عربی کے ماہر ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس شک میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن، یہ عربی بنا کر ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تم بھی اس طرح کی 1-2 آیتیں بنا لو، تم بھی تو عربی کے ماہر ہو، تو وہ نہ بنا سکے، سب عاجز آ گئے۔ اسی لیے قرآن معجزہ ہے، معجز کتاب ہے۔ اس قرآن نے اس وقت بڑے بڑے عربی کے ماہر انسانوں کو، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ انسان، ان کو عاجز کر دیا، کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عاجز آ گئے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اللہ کہتے ہیں بلکہ یہ حق ہے، لتنذر کیوں ہم نے اتارا، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، قومن ایسی قوم کو، یہاں اگر ینذرا ہوتا تو اس کا معنی ہوتا وہ ڈرائے، تنذرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تاکہ تو ڈرائے، آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما آتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیرن کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، کہ ایسی قوم جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ مکہ، مشرکین مکہ جو تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور نبی نہیں آیا، تو اسی
دور جسے زمانہ فطرت بھی کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اب نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کو ڈرائیں، لعلہم شاید کہ وہ یہتدون ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ راہ حق پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے، الذی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی نے پیدا کیا۔ خلا میں دیکھیں کتنی ایسی مخلوقات ہیں، یہ ذرات ہیں، پرندے ہیں، اور کئی ایسے سیارے ہیں اس میں، پورے اس یونیورس میں کئی ایسے سیارے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، کئی سائنسدان جو ہے نا دریافت کر لیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو آج تک سائنسدان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس خلا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ستہ کہتے ہیں 6 ایام دن، 6 دنوں میں، اور ان 6 دنوں کی جو ہے نا وضاحت وہ حامیم سجدہ جو صورت ہے اس میں ہے کہ پہلے دن میں کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، یہ ترتیب کے ساتھ۔ ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر۔ اللہ رب العالمین خود جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہیں۔ اور استوا کا معنی کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ استوا کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر بلند ہیں، کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول و سوال عنہ بدعۃ، کہ استوا جو ہے اللہ تعالیٰ بلند ہیں وہ معلوم ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا قبضہ، اللہ کا کنٹرول، اللہ رب العالمین کی طاقت وہ تمام زمین و آسمان ہر مخلوق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہا کہ استوا تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کس حالت اور کیفیت میں ہے، کیفیت کو نہیں ہم جان سکتے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا وہ بدعت ہے، سوال بھی نہیں کرنا۔ جتنی چیز اللہ نے بتا دی ہے اپنی ذات کے بارے میں اتنی ہی ہم لیں گے، اور اس میں اپنے ذہن کو بھی دخل نہیں دیں گے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ اور آج بھی کئی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ پر ہیں۔ یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ تصور کرنا، تو پھر تو کئی جگہ ایسی ہیں دنیا میں جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں، جہاں پر غلاظتیں ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات وہاں پر ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ اللہ رب الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنی ذات کے اعتبار سے 7 آسمان اور زمینوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ اور عرش اللہ کا کتنا بڑا ہے، میرے خیال سے پہلے بھی اسی کورس میں میں بتا چکا ہوں کہ عرش جو ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو، چٹیل میدان، اور اس میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہوا ہو، تو جو اس لوہے کے کڑے چھلے کی جو حیثیت ہے اس بڑے گراؤنڈ کے مقابلے میں، یہی حیثیت 7 آسمانوں اور 7 زمین کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے۔ تو 7 آسمان اور 7 زمینیں اتنی چھوٹی ہیں اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین بلند ہیں اپنی شایان شان، اور اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو یہ سارا تصور ہونا چاہیے کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں اور ہمارا رب اتنا بڑا ہے۔ اور ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ اس کے سوا، اس رب کے سوا جو عرش پر مستوی ہے اس کے سوا نہیں ہے کوئی، من ولی، کوئی تمہارا ولی، کوئی تمہارا دوست، ولا شفیع، اور نہ تمہارا کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ کہ اگر تم اب بھی یہی کہتے ہو کہ اللہ کا یہ قرآن نہیں ہے، تم نہیں مانتے، تو یہ یاد رکھنا اگر تم باغی بن کر اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوئی تو رب کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین اگر تمہیں پکڑ لیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں چھڑا سکے یا تمہاری سفارش کر سکے یا تمہارا حمایتی اور دوست بن جائے،
کوئی حمایتی اور دوست بھی نہیں بنے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا یہ رب کا مجرم ہے، ہم اس کے حمایتی بنے تو ہم بھی مجرم بن جائیں گے۔ تو یہ باتیں ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرا کر سوتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں۔ یدبر، وہ تدبیریں کرتا ہے، الامرہ، کاموں کی، من السماء، آسمان سے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جو عرش ہے، عرش سے اللہ رب العالمین اپنے حکم، احکامات وہ لاگو کرتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ آج یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ الی الارض، زمین پر فلاں بندے کو موت دینی ہے، فلاں بندے کو آج بادشاہ بنانا ہے، فلاں بندے کو آج بیٹا دینا ہے، فلاں کو بیٹی دینی ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو جو ہے نا فتح دینی ہے، فلاں کو جنگ کے میدان میں ہرا دینا ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ رب العالمین فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور فرشتے آ کر زمین پر اللہ کے ان حکموں کو نافذ کرتے ہیں۔ ثم، پھر، یا عروجو، چڑھتے ہیں، الیہ، اس کی طرف۔ پھر یہ جو احکامات ہیں، یہ جو حکم ہے، یہ نافذ ہونے کے بعد پھر وہ فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ فی یومن، ایسے دن میں، کانا کہ ہے، مقدارہ، اس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، کہ یہ جو یہاں سے لے کر، زمین سے لے کر آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہے، وہ ہمارے اعتبار سے اگر دنیا کے جو ہے نا دنوں کے اعتبار سے گنا جائے تو وہ 1000 سال بنے گے۔ کانا مقدارہ الف سنہ، کہ اگر دنیاوی اعتبار سے گنا جائے تو 1000 سال بنے گے، لیکن اللہ کے فرشتے یہاں سے اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک جب جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے ان کو؟ 1 دن، وہ 1 دن میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ پلک جھپکتے ہی وہ آسمانوں سے کی بلندیوں سے زمین تک آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زمینی اعتبار سے ہمارے جو وقت چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر فاصلہ لگایا جائے تو پھر وہ 1000 سال بنے گے۔ مما تعدون، یہاں وضاحت کر دی، جو تم گنتے ہو، اگر تمہاری گنتی میں اس کو گنا جائے تو پھر 1000 سال بن جائیں گے۔ ذالکا، وہ عالم، جاننے والا ہے، الغیب، غیب کا، پوشیدہ باتوں کا، جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہے، والشہادہ، اور ظاہر بھی۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غائب کو جانتا ہو، دل میں کیا چھپا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو آپ اس لیے پڑھتے، ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ اس سورت کو پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ رات کو اگر میں گناہ کروں گا، رات کی تنہائیوں میں، اندھیرے میں چھپا ہوں، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، استاد نہیں دیکھ رہے، تو ذالک عالم الغیب، وہ تو عالم ہے، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ میں موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہوں، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں خیالات کیا ہیں، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ لوگوں سے تو چھپ گیا، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں۔ العزیز، وہ غالب بھی ہے، جانتا بھی ہے اور غالب بھی ہے، اور الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر رحیم نہ ہوتا تو اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کو پکڑنا چاہتے نا، ان کو ان کے جرموں پر، ان کے گناہوں پر سزا دینا چاہتے، تو دنیا میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچتا۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جانتے بھی ہیں، اور کتنا بڑا اللہ کا رحم ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی انسان جانتا ہو نا کہ فلاں بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، چھپ کر تو کر لے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی لیڈر ہے، وہ اپنے احکامات اور قوانین نافذ کرتا ہے تو چھپ کر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں لوگ، لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے تو فوراً اس کی گرفت سخت ہوتی ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے اور رحمان ہے کہ جانتے بھی ہیں غیب کو، سب پتہ ہے کہ کون بندے کیا کر رہے ہیں، اور غلبہ بھی ہے، یہ نہیں کہ پکڑ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ دنیا میں، کچھ لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ فلاں بندہ میرے قوانین کو توڑ رہا ہے، لیکن اس کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، وہ پکڑ نہیں سکتا تو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غلبہ بھی ہے، جب چاہیں جس کو جہاں چاہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے فرمایا نا ان رحمتی سبقت غضبی ورحمتہ وسعت کل شیء، کہ اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اللہ کا غلبہ، کنٹرول، اور اللہ کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب اللہ کی صفات پر، رحمت کی جو صفت ہے وہ غالب ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے گناہ پر پکڑتے نہیں، بلکہ اسے موقع دیتے ہیں کہ چاہے تو اب معافی مانگ لے، اور ساری زندگی گناہ کرنے والا زندگی کے آخری کنارے پر بھی جا کر اللہ سے معافی مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات روز ہمیں یاد کرنی ہے کہ اللہ ہمارے سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ الذی، وہ ذات، احسنا، کہ جس نے اچھے طریقے سے بنایا، حسن کہتے ہیں اچھے کو، اور احسن کہتے ہیں بہت زیادہ اچھا، کہ اس نے
بہت زیادہ اچھا کیا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق احسن سے احسن انداز میں کی، بہت اچھے انداز میں، وبدا اور ابتدا کی، خلق الانسان انسان کی تخلیق کی، من طین مٹی سے، کہ انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، ثم پھر جعل بنایا اس نے یا چلایا اس نے، نسلہ اس کی نسل کو، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نسل انسانی، اس کی نسل کو، من سلالتن خلاصے سے، من ماء پانی کے، مہین ذلیل حقیر، یہاں انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ دیکھ تیری اوقات کیا ہے، وہ رب جو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو بنانے والا اور اچھی شکل و صورت دینے والا، اس نے اس قدر اچھی صورت تجھے دی ہے، تو حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، دنیا میں تیرے چرچے بھی ہیں، اور جو تو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تیرے اوپر جوانی کی بہاریں ہیں، لیکن ساتھ یہ یاد رکھ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، اس رب نے تجھے بنایا کہاں سے ہے، کہ حقیر پانی، ذلیل پانی، ایسا غلیظ پانی کہ جب انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو جسم ناپاک ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، انسان کے جسم سے نکلے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ کپڑے پہن کر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، اس پر نہانا لازم قرار دیا گیا ہے، تو اس پانی سے اللہ رب العالمین نے اس پانی سے تجھے بنایا ہے، یا اپنی اوقات تو دیکھ کہ پھر اللہ نے اس پانی سے بنا کر اپنی کاریگری کے ایسے کمال دیے کہ اب تو تیرے اوپر جوانی کی بہاریں اور رونقیں آ گئیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے دیکھنے والا، سننے والا، چلنے والا، سب کچھ کرنے والا، وہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ ثم پھر سواہو درست کر دیا اس کو، اس پانی سے، کون سا ایسا کاریگر ہے جو پانی پر تصویر بنا دے، پانی کے ساتھ شکل بنا لے، پانی پر کوئی نہیں لکھ سکتا، لکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھیں کہ پانی کا ایک قطرہ، اور پورا قطرہ ہی نہیں بلکہ کہا اس کے خلاصے سے، اور آج سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ اس ایک جو ہے نا ایک پانی کا قطرہ، اس میں کئی ہزاروں جو ہے وہ جرثومے ہوتے ہیں، اور اس میں سے چند ایک جرثومے اس سے جو ہے نا اللہ رب العالمین بچے کی تخلیق کرتے ہیں، انسان کی تخلیق کرتے ہیں، پھر اس کو برابر کر دیا، وَنَفَخَ اور ہم نے پھونکا، فیہ اس میں، من روحہ اس کی روح سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بچے میں ہم نے شکل بھی بنائی، پھر ہم نے اپنی روح بھی پھونکی، وَجَعَلَ اور بنا دیا، لَكُمْ تمہارے لیے، السَّمْعَ سننا، کان، ہم نے کان بنایا، تمہیں سننے والا بنایا، والابصار اور آنکھیں بھی دیں، والافئدہ اور دل بھی دیے، قلیلاً بہت تھوڑے ہیں، ما تشکرون جو تم میں شکر کرنے والے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی اصلیت اور اپنی اوقات، اور جو اصل تھی تمہاری اس کو بھی دیکھو، اور پھر دیکھو کس طرح خوبصورت ہم نے بنایا، کان دیے، آنکھیں دیں، ناک بنایا، چلنے والا، دوڑنے والا، بھاگنے والا بنایا، اور دنیا کی کئی نعمتیں دیں، اور انسان کے اندر جو نظام اور سسٹم رکھے کہ انسان کھانا کھاتا ہے وہ ہضم بھی ہوتا ہے، وہ پھر انسان کے جسم کو تقویت بھی دیتا ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے، اور جو باقی ماندہ ہوتا ہے وہ پاخانے کے راستے وہ خارج ہو جاتا ہے، یہ سارا سسٹم، اس میں سے ایک سسٹم بھی انسان کا ختم ہو جائے نا، تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس نعمت کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے، اس لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو تم شکر کرنے والے۔ تو اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہتے رہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بلکہ شکر یہ ہے کہ السمع، اللہ نے کان دیے نا، کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اللہ نے آنکھیں دیں، ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ نے دل دیا، دل سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ کانوں سے قرآن سنیں، آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں، زبان سے قرآن کو پڑھیں، دل سے قرآن کو سمجھیں، اور پورے کے پورے قرآن کے رنگ میں رنگ جائیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، تو یہ ہے اصل شکر۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اور وہ کہتے ہیں آئزہ کہ جب ضللنا ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، آئنا کیا بے شک ہم، لفی خلق البتہ پیدا ہوں گے، جدید نئی تخلیق میں، کہ جب ہم مر جائیں گے، ان کو جب کہا جاتا نا مشرکین مکہ کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی ایک زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اس زندگی کا حساب دینا ہوگا، اس وقت تو کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟
اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ اصل میں جو ان کے غلط کرتوت ہیں نا، یہ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے جب یہ سنتے ہیں کہ نافرمان بندے کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، تو اگر اس بات کو مان لیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر تو انہیں نافرمانی چھوڑنی پڑے گی، اپنی منمانی زندگی ان کو ترک کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے وہ اپنی منمانیاں چھوڑتے نہیں، دل کی مرضی کو ترک نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں کہ اٹھیں گے کیسے، اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اور آج کل جدید دور کے لوگ بھی جو اپنی منمانیاں چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ بھی اس طرح کے انکار کرتے ہیں، اور وہ جدید فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے جو ذرات ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گے، اور پھر مل کر یہ ہائیڈروجن بن جائے گی، یہ کھاد بن جائے گی، اور یہ کھاد جو ہے پھر یہ درختوں کو مل جائے گی، درخت پھر بڑے ہو کر ان کو جانور کھا جائیں گے، اور ہمارے جسم کے ایٹمز جو ہیں وہ اس قدر پھیل چکے ہوں گے، تو پھر کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ تو ان عقل کے اندھوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ بنایا ہے، یہ جب ایٹمز تمہارے تھے ہی نہیں، ایک پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے، اس رب نے وہاں سے بنا لی۔ اب کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح، کہیں کچھ پڑا ہوا تو ہے۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا تو آسان ہے۔ اس لیے دوبارہ بھی اللہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، کیونکہ گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے نا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر سنتے ہیں کہ نافرمانوں کو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جہنم ملے گی۔ اپنی دل کی منمانی اور مرضی، اپنی من پسند کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اللہ سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ جب سنتے ہیں عذاب تو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، بس جب مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہی زندگی ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا، یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا اگلا، جو کرنا ہے کر لو، یہ چند دن کی زندگی ہے، کیا مولویوں کے پیچھے پڑنا ہے؟ ان لوگوں نے تو ہمیں قبر، جہنم، عذاب ڈرا ڈرا کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں۔ تو موجیں کرو، دیکھا جائے گا آگے جو ہے نا، وہ پھر دیکھا جائے گا۔ تو کیا دیکھا جائے گا؟ وہ آگے آ رہا ہے، بلکہ کل کے سبق میں آئے گا، اگلے رکوع میں اللہ کہتے ہیں جب جہنم دیکھیں گے نا، جہنم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو روتا اور چیختا ہوا، تب یہ کہیں گے کہ اللہ اب دوبارہ ہمیں بھیج، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کہتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا یہ انکار کرنے والے ہیں، اس لیے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ بلکہ آپ ان سے کہہ دیں، قل آپ کہہ دیجئے ان سے، یتوفاکم وہ فوت کرے گا تم کو، ملک الموت، ملک الموت، موت کا فرشتہ، جس فرشتے کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے موت دینے کی۔ اور یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ نام مشہور ہے کہ ملک الموت کا پتہ نہیں کیا نام کہتے ہیں، اسرائیل، میرے خیال سے ایسے اسرائیل کہتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں یہ نام نہیں ہے کہ موت دینے والے فرشتے کا نام اسرائیل ہے، یہ کہیں نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں ملک الموت کہا ہے، ملک الموت، موت دینے والا فرشتہ، الذی وہ جو وکلا سپرد کیا گیا ہے بکم تمہارے، اس کے ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ فلاں جگہ پر اس کو موت دینی ہے، فلاں وقت دینی ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے طے ہے۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی، ایک سانس بھی زیادہ نہیں ہوگی کسی کی، اور ایک سانس بھی کم نہیں۔ جتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں اتنی ہم لیں گے، اور جتنا رزق اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہے نا اتنا ہی ملے گا، اور جب لکھا ہے اتنا اس وقت ہی ملے گا، نہ کسی کا رزق بڑھتا ہے۔ ایک لقمہ بھی، ایک لقمہ میں اور آپ، ہماری قسمت میں جو لکھا ہے نا، ایک لقمہ آخری ہمارا لکھا ہوا جب تک وہ نہیں کھا لیتے ہماری موت نہیں آئے گی۔ آخری گھونٹ پانی کا جب ہم نہیں پی لیتے موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے زیادہ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش اس بات کی کریں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت دے۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ اصل زندگی تو تب شروع ہوگی جب رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں سے اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو یہ 11 آیتیں ہو گئیں، پہلا رکوع اس صورت کا یہاں تک ختم ہو رہا ہے، 3 رکوع ہیں، تو انشاءاللہ
کل اور پرسوں کے سبق میں پڑھ کر ہم اس صورت کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس صورت کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کی دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ سجدہ آیت نمبر 12، اس کا رکوع نمبر 2 ہے، دوسرا رکوع آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو، اور کاش، ترا، آپ دیکھیں، اذ، جب، المجرمون، مجرم لوگ، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ مجرم لوگ جو آج دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں گل سڑ جائیں گے، ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مجرم کہتے تھے کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، تو کیسے اٹھیں گے؟ اور پیچھے میں نے یہ بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اصل وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہے، تو اس لیے ان اپنی من پسند کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ جب مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کوئی اٹھیں گے نہیں، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ان مجرموں کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ہمارے سامنے جب یہ آئے ہوئے ہوں گے میدان محشر میں قیامت کے دن، اور اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کاش اس وقت آپ ان کی حالت کو دیکھتے۔ اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر تیاری کر لیں۔ جو لوگ نہیں یقین رکھتے اللہ کی ملاقات کا، ان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس وقت وہ مجرم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، جنہوں نے دنیا میں ساری زندگی کبھی ربنا نہیں کہا، کبھی اپنے رب کو نہیں بلایا، کبھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اس وقت جہنم کو دیکھ کر میدان حشر میں اپنا انجام جب دیکھیں گے، سامنے ہوگی جہنم، اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا۔ ابصر بصارت سے ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا، سامنے جہنم ہے، بھڑک رہی ہے، جہنم کے شعلے اور چنگاریاں باہر نکل رہی ہیں، اور جہنم میں لوگ جل رہے ہیں، اور ان کے رونے، چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وَسَمِعْنَا، اور ہم نے کانوں سے سن لیا کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار، ان کا واویلا، وہ ان کا جہنم میں ڈالا جانا، سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا۔ وَسَمِعْنَا، اور سن بھی لیا۔ اب تو کیا کر، فَرْجِعْنَا، پس لوٹا دے تو ہم کو، تو ہمیں اب دنیا میں واپس لوٹا دے، ایک چانس اور دے دے، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحا، نیک، انا، بے شک ہم، موقنون، یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، لیکن اس وقت دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر یقین کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور بتایا ہے کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یقین کرنا ہے اس قرآن کو پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا شروع میں، قرآن کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے صفحے پر، کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کہ جن کا یقین ہے کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ابھی قرآن کو پڑھ کر یقین کر لیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، ورنہ اس وقت جہنم کو دیکھ کر، سن کر جو یقین کرے گا، اس وقت کا یقین کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا، ولو، اور اگر، شئنا، ہم چاہتے، لآتینا، تو البتہ ہم دے دیتے، کل نفس، ہر نفس کو، ہداہا، اس کی ہدایت۔ اگر ہم چاہتے کہ اسی طرح اگر جہنم دکھا کر ہی ہدایت دینی ہوتی، اللہ فرماتے ہیں، تو پھر تو ہم سب کو ہدایت دے دیتے، دنیا میں دکھا دیتے جہنم، تو سب مان لیتے۔ اسی طرح ڈرا کر، دھمکا کر، تمہیں جہنم دکھا کر منوانا ہوتا تو ہم کب کے منوا چکے ہوتے۔ تو پھر اس طرح دنیا میں بھیجنا اور اتنا امتحان میں تمہیں رکھنا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ہم نے تمہیں قرآن بھیجا تھا، اپنے انبیاء بھیجے تھے، ڈرانے والے بھیجے تھے، اور دنیا میں اتنا لمبا عرصہ تمہیں زندگی دی تھی، صرف وہ امتحان ہی تھا کہ بن دیکھے میری ذات کو، بن دیکھے اس جہنم پر یقین کر لو، جنت پر یقین کر لو، مان لو،
تم نے وہ نہیں مانا، اب دیکھ لیا اب مانتے ہو۔ اس طرح منوانا ہوتا تو ہم ساری دنیا کو نہ منوا لیتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک طالب علم امتحان سینٹر میں بیٹھا ہو اور پرچہ اس کے سامنے ہو، سارا سال اس نے پڑھا ہو، تیاری کی ہو، پیپر اس کے سامنے آ جائے اور سارے سوال دیکھنے کے بعد وہ کہے کہ اب مجھے جو ہے نا 10 منٹ دے دو، پھر میں سارے سوال حل کر دیتا ہوں، تو اس وقت کوئی بھی سمجھدار امتحان لینے والا وہ کبھی نہیں اس کو 10 منٹ دے گا۔ اسے کہے گا 10 منٹ تجھے کتاب اٹھانے دیں تو پھر امتحان کا کیا فائدہ؟ پورا سال جو تجھے پڑھایا ہے اس پڑھانے کا کیا فائدہ کہ اگر تجھے پیپر دیکھنے کے بعد کہیں کہ تو اجازت اب تو جو ہے نا تیاری کر لے، پھر فائدہ سارا امتحان لینے کا۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں اگر اس طرح جہنم دکھا کر یہاں لانے کے بعد اس نتیجے کو ظاہر کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینی ہوتی تو پھر سب کو نہ دے دیتے ہم۔ یہ نتیجہ تمہاری آنکھوں سے ہم نے اوجھل رکھا، ہاں بتا دیا ہے کہ نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے، اس طرح بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں شعلے ہیں، بڑے بڑے انگارے ہیں اور اتنی گہری جہنم ہے، اور جنت میں اتنی نعمتیں ہیں وہ فرما برداروں کو ملے گی، سب بتا دیا ہے، لیکن آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے کہ جو بن دیکھے ان پر یقین کر لے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق پھر عمل کریں گے تو اسی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ تو ابھی ہمیں مان لینا چاہیے، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے، تو یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کو دیکھیں اور اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ لیا اب یقین ہو گیا، بن دیکھے ابھی دنیا میں یقین کر لیں۔ ہر روز اس یقین کو بڑھائیں کہ دنیا میں ہم کاروبار کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کرتے ہیں تو یقین کم ہو جاتا ہے، تو سونے سے پہلے پھر سے اس صورت کو پڑھیں اور اپنے یقین کو بڑھائیں کہ واقعتاً جہنم ہے، ہمارا اس پر یقین ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور آگے جنت کا بھی ذکر آ رہا ہے اور فرمایا ولیکن، اور لیکن حق ہو چکا ہے، القول و بات منی میری طرف سے، اللہ فرماتے ہیں لیکن میری طرف سے اب جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ الاملأن، البتہ ضرور ہم بھر دیں گے جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب جو نافرمان ہیں، جنہوں نے دنیا میں یقین نہیں کیا اس جہنم پر، انہوں نے اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی زندگی بسر کی، اب یہ بات فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ مر چکے، وہ آ چکے، اب دوبارہ ہم انہیں کوئی چانس نہیں دیں گے، اب جہنم کو ہم نے بھرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں صرف ایک چانس ملا ہے، ایک ہی چانس۔ دنیا میں ہوتا ہے ایک دفعہ بندہ پیپر میں فیل ہو جائے تو دوبارہ چانس ملتا ہے، سپلیمنٹ میں دوبارہ امتحان دینے کا موقع دیا جاتا ہے، اور دنیا کے ہر مقابلے میں 2 3 چانس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آخرت کا ہمارا امتحان ہے اس میں صرف ایک ہی چانس ہے، ایک ہی دفعہ یہ زندگی ملی ہے، نتیجہ جب دیکھ لیا تو پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ ابھی سے ہم یقین کر لیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملے وہ اللہ کی ہماری مرضی کے مطابق ہو اور اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کیا ہو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالنے کے بعد فذوقوا، بس انہیں کہا جائے گا فذوقوا، بس چکھو تم، ذاقہ یذوقو، جس طرح ہم کہتے ہیں ذوق، اس کا معنی بھی چکھنا ہوتا ہے، لذت حاصل کرنا، فذوقوا بس چکھو تم، بما بسبب اس کے، نسیتم جو تم بھول چکے تھے، نسیان سے ہے، اردو میں ہم نسیان بولتے ہیں، جو تم بھول گئے تھے، لقاء ملاقات کو، یومکم اس دن کی، ھذا یہ جو دن ہے نا ملاقات کا اپنے رب کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں تو ہم بھول گئے تھے نا کہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملنا بھی ہے اور اس ساری زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے، تم نے اس ملاقات کا یقین ہی نہیں کیا اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کی۔ اور جس بندے کا یقین ہو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے، وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اگر میں نے ظلم کیا، اگر میں نے زیادتیاں کیں، اگر میں نے کسی کا حق مارا، میں جھوٹ بولتا رہا تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میری تنہائیاں ناپاک ہیں، میں راتوں کو چھپ کر، والد سے چھپ کر، والدہ سے چھپ کر، استادوں سے چھپ کر اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس کا ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، اور جس کا یقین نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جو تم بھول گئے تھے نا میری ملاقات کو، اب یہ مزہ چکھو عذاب کا، انا بے شک ہم، نسیناکم ہم بھول جائیں گے تم کو، ہم بھول جائیں گے تم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ تو بھول سے پاک ہیں،
قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں ہیں، لیکن یہاں کہا کہ ہم بھول جائیں گے تم کو، یہ ہے کہ بھلا دیں گے ہم تم کو۔ ایک ہے یاد ہے ذہن میں لیکن اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اب وہ کس عذاب میں ہے، کس قدر اس کو درد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ جس طرح دنیا میں ہے نا انسان کو پرواہ نہیں، ایسے انسان جو اللہ کے باغی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو صرف دنیا کا سکون چاہیے، دنیا کی لذتیں چاہیے، دنیا کا پیسہ چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، مرنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آتا ہے، صدائیں آتی ہیں اللہ اکبر کی، انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے بھلایا ہوا ہے رب کو۔ اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈالیں گے اور پھر بھلا دیں گے کہ جس حال میں ہو تم جانو، تمہارا حال جانے، ہم نہیں پرواہ کریں گے تمہاری۔ وذوقوا، اور چکھو تم، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب۔ یہ جہنم ہے یہ اب ہمیشہ رہے گی، اب اسی میں ہی رہو گے، بما، بسبب اس کے، تم جو تھے تم تعملون، عمل کرتے، جو تم نے دنیا میں عمل کیے، ظلم کیا، زیادتیاں کی، شرک کیا، کفر کیا، ہمارے نبی کی گستاخیاں کی، تم نے احادیث کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، اپنی منمانی سے زندگی بسر کی، تو اب یہ ہمیشگی کا عذاب چکھتے رہو۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دیں۔ اور آگے فرمایا، اور قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا، جنت کا ضرور کیا ہے۔ اب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے صورت میں کہ ہر روز ان جہنم والوں کا تذکرہ بھی پڑھ کر سوئیں اور جنتیوں کا ذکر بھی پڑھیں۔ اب آگے جنت والوں کا ذکر ہے، انما، بے شک، یؤمنو، وہ ایمان لاتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکروا، نصیحت کی جاتی ہے ان کو، بہا، ان آیتوں کے ساتھ، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں نا، جو مانتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کو مان لیتے ہیں، جو بن دیکھی جہنم پر یقین کرتے ہیں، جنت پر یقین کرتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، ان کا یقین اور ایمان ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تو خروا، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، تو ہمارے سامنے گر جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ سجدہ کرنا جھکنا ہوتا ہے نا، کہ جب بھی ہمارا حکم آئے وہ اپنی من مانی، پھر اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اپنا جو ہے اپنا کنبہ القبیلہ، اپنی قوم، اپنی ناک، اپنا خاندان، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، سب چیز جھکا کر ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، والحمدللہ کہتے ہیں، وہ سجدے میں گر کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارا قوم بھی چھوٹی ہے، ہمارا خاندان بھی چھوٹا ہے، ہماری طاقت بھی تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وَهُمْ، اور وہ، لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے کسی بھی حکم کے آگے اڑ نہیں جاتے، ان کے میں تکبر نہیں ہوتا، وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت جھک جاتے ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرنا چاہیے اسی لیے کہ ہم اللہ تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم میں آکڑ اور تکبر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تتجافا، علیحدہ ہو جاتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، کہ وہ لوگ جو میری آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان ہے، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ ایک تو یہ بیان کی کہ وہ آیتوں کو پڑھتے ہیں اور جھکتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، اور دوسری نشانی تتجافا، علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، مضاجع، مضجع کی جمع ہے، اور مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ، جہاں پر جیسے بیڈ روم ہوتا ہے، لیٹنے کی جگہ، جہاں پر وہ لیٹتے ہیں، ان کے پہلو اس اپنے بستروں سے، اپنے بیڈ روم سے، اپنے لحافوں سے وہ نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ پیچھے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رب کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں
جو راتیں گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور یہاں اسی کی وضاحت کی کہ ان کے پہلو رات بھر وہ لیٹے نہیں رہتے، جس طرح آخرت سے غافل لوگ ساری ساری رات سوئے رہتے ہیں، ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اکثر آج دیکھ لیں ایسے ہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ راتوں کو لیٹ جاگتے رہیں گے اور فیس بک پر نیٹ پر بےہودگیاں اور ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہیں گے، اور دیر سے جا کر سوئیں گے، اور صبح کو جو ہے نا 8 بجے 10 بجے جس وقت ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اس وقت اٹھیں گے۔ کوئی پرواہ نہیں اذان کی، نماز کی، قرآن کی، کوئی فکر نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جن بندوں کا آخرت پر یقین ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل جو سکون ہے، جو اطمینان ہے وہ آخرت کو ملے گا، اصل جو اللہ نے لذتیں رکھی ہیں وہ آخرت میں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس لذت والی نیند کو اس آخرت کی لذتوں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تتجافا، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مضجع کو، اپنے جو ہے نا بیڈ روم کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لحافوں کو جو ہے نا اتار دیتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ یدعون، وہ بلاتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جہنم کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تیری جہنم ہے، اگر ہم نے نافرمانی کی تو اس میں ڈالے گا، تو ہمیں جہنم سے بچا۔ وطمعا، اور انہیں امید بھی ہوتی ہے اللہ تیری جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی لذتیں ہیں، وہاں پر حوریں ہیں، وہاں پر جو ہے باغات ہیں، وہاں پر عیش و آرام ہے، تو اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ اللہ کی جہنم کا ڈر ہوتا ہے، جنت لینے کی طمع ہوتی ہے، اور اس جنت لینے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں۔ اور رات کا قیام جو ہے، تہجد کی جو نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو 2-4 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ مسند احمد کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ آئیں گے، تمام فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور ساری خلقت میدان حشر میں ہوگی۔ اس دن جب حساب و کتاب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج بالکل قریب ہوگا، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، اور ساری خلقت کھڑی ہے، اور جب تک ہر بندہ اپنے 4 سوالوں کا جواب نہ دے اس وقت تک اسے پاؤں ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے عالم میں کہ جب ساری دنیا کھڑی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا، این الذین تتجافی جنوبہم، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، ساری خلقت جب سوئی ہوتی تھی وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر قیدی بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہوں گے لیکن وہ ہم قلیل، وہ بہت تھوڑے ہوں گے، ساری خلقت سے چند لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو راتوں کو قیام کیا کرتے ہوں گے، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تہجد پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے کھڑا کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آ جاؤ، تم آؤ یہاں پر آ کر سائے میں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ دنیا میں سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے، سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، آرام اور سکون کی نیند سوتے تھے، اور تم اس وقت کھڑے ہو کر میرے سامنے کبھی قیام کرتے تھے، کبھی رکوع کرتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے، اور آج یہ سب کھڑے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہو، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سوتے تھے، سکون کرتے تھے، تم اٹھ جایا کرتے تھے، میرے سامنے کھڑتے تھے، آج میں تمہیں کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں، آپ کے بارے میں یہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دیں، ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تہجد کا کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی مسند احمد میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر مسکراتے ہیں کہ جو رات کو اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ اٹھاتا ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اسی طرح اگر بیوی اٹھتی ہے تہجد کے لیے اپنے خامن کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، انکار کرتے تو اس پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ یہ اٹھے، اس کی نیند ختم ہو، اور وہ دونوں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ میرے دونوں بندے، یہ انہوں نے اپنا آرام اور سکون چین چھوڑ دیا، اپنے بستروں سے الگ ہو گئے، یہ کس لیے آئے ہیں؟
یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے نماز تہجد پڑھنے کی، اور بھی کئی احادیث ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو ہم اٹھیں اور کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بغیر حساب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کیا نعمتیں اور کیا انعام ہے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ فلا پس نہیں، تعلم جانتا، نفس کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان نہیں جانتا، ما کہ جو اخفیہ مخفی کیا گیا ہے، جو چھپایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، ان تہجد پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کی جنت اور جہنم پر دنیا میں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو بلانے والوں کے لیے ہم نے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں، یہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، من قرۃ ٹھنڈک، اعین ان کی آنکھوں کی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے دنیا میں کیا تیار کر رکھا ہے، وہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں تلاش کرتے ہیں؟ نیٹ کی گندگیوں میں، فحاشی اور یانیوں میں، بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر اس میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے سامنے روتی ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جنت کی طمع رکھتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، ہم نے ان کی آنکھوں کے لیے جو کچھ چھپا رکھا ہے، جنت کی نعمتیں، حور و غلمان، موتیوں کے محل، کہیں پر سونے اور چاندی کے محل، دودھ اور شراب کی نہریں اور بڑے بڑے محلات، اللہ فرماتے ہیں ایسی نعمتیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں جنت میں بنائی ہیں نا، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کتنی عظیم ترین نعمتیں ہوں گی۔ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور ایسی ہے جنت، ایسی جنت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے دنیا میں اپنی ساری زندگی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ جنت میں جائے گا، ایک قدم رکھے گا اور اپنی نعمتوں کو، اپنے محلات کو، اپنی آسائش و آرام کا جو سامان اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے اس کو دیکھے گا، اور جنت میں ایک سانس لے گا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا تھا؟ وہ بندہ ساری زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے والا ایک سانس جنت میں لے گا، دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ وہ کہے گا فرشتوں سے مجھے پتہ ہی نہیں کہ دکھ ہوتا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری زندگی جنت کا ایک سانس ساری مشکلات اور پریشانیوں کو بھلا دے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بچے نے سارا سال محنت کی اور اس کو اب آخری دن پروگرام میں سٹیج پر بلا کر اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اس کو جب انعام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو یہ اس ادارے کی طرف سے یہ تمہارے لیے ہے، اب وہ جو اس کی خوشی ہوتی ہے نا، سب کے سامنے جب اس کو پروٹوکول ملتا ہے تو وہ سارے سال کی محنت بھول جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے نا، واقعتاً تھکا دینے والا کام ہے کہ سردیوں کی رات ہے، باہر پانی ٹھنڈا ہے اور اندر گرم بستر میں بندہ سویا ہوا ہے، اٹھے، باہر نکلے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو جائے، کہاں سویا تھا سکون کی نیند، اب کھڑا ہے، تھکا دینے والا کام ہے۔ تو یہاں پر جو بندہ تھکا دے گا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہیں گے اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، لو میرے بندو یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ تو وہ جو مقام ہوگا نا، سب کے سامنے جو پروٹوکول ملے گا، اس دنیا کی ساری یہ تھکاوٹیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ پیچھے بھی ایسے کہا کہ جہنم والوں کو جہنم ملے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور جنتیوں کو جنت ملے گی جو انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کی جنت اور جہنم پر ان کا یقین تھا، تو اب ان کو جنت ملے گی، اس طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کو جنت ملے گی۔ آگے فرمایا آفامن، کیا پس وہ بندہ کانا جو ہے مومنن ایمان والا، کمن مثل اس کے ہو جائے گا، کانا جو ہے فاسقن فاسق، کہ ایک بندہ دنیا میں ایمان رکھتا ہے جنت پر، جہنم پر، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، اب کیا آخرت میں یہ مومن انسان اور کافر فاسق انسان دونوں کا انجام برابر ہوگا؟
یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لا یستوون، کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نافرمان کا انجام اور ہے، اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ کے فرما برداروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دیں. اما الذین، رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. قرآن میں ہر جگہ پر نا ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ضرور ہے. صرف ایمان لانا، مان لینا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ایمان جو ہے وہ یقین ہے، یقین پھر عمل پیدا کرتا ہے کہ انسان اس یقین کے مطابق عمل بھی کرے تو تب اسے فائدہ ہوگا. فلہم، پس ان کے لیے، جنات المأوا، جنت کے باغات ان کا ٹھکانہ ہوں گے. نزلاً، یہ مہمانی ہے، اور نزل اصل اس مہمانی کو کہتے ہیں جو ابتدا میں ہوتی ہے. لفظ ابتدا میں مہمانی بھی کریں گے اور پھر دے دیں گے جہنم کے، اب جو جی چاہے تمہارا وہ کرتے رہو. بما كانوا يعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. واما الذين فسقوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی. فمأواہم، پس ٹھکانہ ہوگا ان کا، النار، آگ. کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں، منہا، اس جہنم سے. جہنم اتنی گہری ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ دھماکہ ہوا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بہت بڑا زوردار دھماکہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں گرایا تھا، آج کئی سالوں کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں جا کر پہنچا، یہ اس کے پہنچنے کا دھماکہ ہے. اتنی گہری جہنم، اس سے کون نکل سکے گا؟ لیکن جو کوشش کریں گے اوپر نکلنے کی کہ ہم باہر نکل جائیں، اعیدوا فیہا، پھر اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، نکالا نہیں جائے گا. اور چمڑی جب جل جائے گی، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ایک چمڑی ان کی جل جائے گی ہم اوپر اور چمڑی چڑھا دیں گے. اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں کہ اس سے جب ارادہ کریں گے نکلنے کا دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا. وقیلا، اور انہیں کہا جائے گا، لہم، یہ ہے تمہارے لیے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب النار، اس آگ کا عذاب، الذی، بسبب اس کے، کن تم جو تھے تم بھی اس کے ساتھ، تکذبون، اس کا انکار کرتے. تم کہتے تھے کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، موج مستی کر لو. اب اسی وجہ سے تمہیں ڈالا گیا ہے کہ تمہیں دنیا میں یقین نہیں تھا نا، قرآن پڑھنے سے یقین نہیں آتا تھا، بتلانے والوں کے بتلانے سے یقین نہیں آتا تھا. تمہیں لوگ کہتے تھے کہ جہنم ہے اس سے ڈر جاؤ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج کئی مسلمان جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ہمیں جنت جہنم جہنم کر کر کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آیا کرو، مریں گے تو دیکھا جائے گا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں تو موج کر لو نا، یہ جہان میٹھا ہے، اگلا کس نے دیکھا، جو مرضی کرنا ہے کر لو، آگے پھر جب موت آئے گی دیکھا جائے گا. تو یہی نہ ماننا ہے، یہ باتیں نہ ماننے والوں کی ہوتی ہیں. جو مانتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. تو ہے مجرم ہے ہی وہی جو اپنے گناہ کو گناہ تصور ہی نہ کرے، تسلیم ہی نہ کرے. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے جھٹلایا تھا دنیا میں، اب اس کا مزہ چکھو، عذاب چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنا، عذاب سے تھوڑا، ادنا کہتے ہیں تھوڑے کو، کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم چکھاتے ہیں ان کو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے، اس جہنم کے بڑے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے دھچکے دیتے ہیں. کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی تباہیاں ہوتی ہیں، کبھی وائرس آتے ہیں، جیسے اب کرونا وائرس آیا. یہ اللہ کے عذاب کے چھوٹے چھوٹے یہ جھٹکے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ڈر جاؤ اور سنبھل جاؤ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو. یہ اس وجہ سے آتے ہیں، یہ کرونا وائرس اسی وجہ سے آیا کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، معافیاں مانگیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ تو ہمیں ان بیماریوں سے، ان اپنے عذابوں سے بچا کر رکھ. لیکن کیا ہوا ہے، لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں. جو جھوٹ بولتا تھا وہ بول رہا ہے، جو 2 نمبری کرتا تھا وہ کر رہا ہے، جو سودی کاروبار کرتا تھا وہ کر رہا ہے، جو فلمیں، گانے، زنا، شراب سب چل رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی بنا کر اس کا مقابلہ کر لیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں ڈر ہو اور اس بڑے عذاب سے تم بچ سکو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس پلٹ آؤ تم، تاکہ تم مجھ سے ڈر جاؤ اور پیچھے پلٹو.
اور اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس بندے سے، ذکرہ کہ جس کو نصیحت کی جائے، بے آیات ربی ہی، اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ، قرآن پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کر لے۔ اس بندے سے بڑا ظالم اور بدبخت بد نصیب کون ہوگا کہ قرآن پڑھ کر اس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے، وہ قرآن کی طرف دیکھتا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کے کانوں پر جوں تک نہیں ریکھتی۔ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انا من المجرمون، اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین، بے شک ہم مجرموں سے منتقمون، ضرور انتقام لیں گے۔ ایسے مجرم کہ جن کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی منمانی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ ڈھیل ہے، جو مرضی کرتے ہیں کر لیں، ہم ان مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے۔ یہ دوسرا رکوع ہمارا ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ اگلا رکوع پڑھیں گے، اور اس میں جتنی بھی باتیں ہیں میں نے کی ہیں، احادیث اور تفاسیر اور ترجمہ بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ باتیں ہر روز رات کو یہ صورت اس لیے پڑھنی کہ ان باتوں کو ہم یاد کریں، کہ ہمارا یقین ہو جنت پر، جہنم پر، اور اس کے مطابق ہم پھر اپنی ساری زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ سجدہ کا تیسرا رکوع پڑھیں گے، اور اگر پچھلے اسباق آپ نے نہیں سنے تو چینل کی پلے لسٹ میں تمام اسباق موجود ہیں، وہ آپ سن لیں۔ اور آج انشاءاللہ یہ سورہ سجدہ کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد اس مختصر کورس میں ہم سورہ یاسین کو پڑھیں گے۔ جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم وہ صورتیں، وہ آیتیں ہم پڑھیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین میں پڑھا کرتے تھے، یا جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اس سورہ سجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سورہ ملک بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، کہ البتہ تحقیق یہ پکی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات عطا کی تھی۔ فلا، پس نہ، تکن، آپ ہو جائیں، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات سے۔ آپ کو اس بات کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے ملاقات کی ہے۔ اس کے دو مفہوم جو ہے نا مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں پر جا کر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، وہ ملاقات مراد ہے کہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملاقات کی۔ اور دوسری جو ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہاں کی جو ضمیر ہے یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا اس کو، ہدن، ہدایت دینے والا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب بھی دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا پیغمبر اور ہدایت دینے والا، ہادی اور رہبر بھی انہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، ائمۃً، امام، بنی اسرائیل میں سے ہم نے کئی لوگوں کو ان کا امام بنایا، یہدون، وہ ہدایت دیتے تھے، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، لما، جب، صبروا، انہوں نے صبر کیا، جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں قوم کا امام بنایا۔ اس آیت میں صبر کا جو ہے وہ مفہوم اور فائدہ، صبر کا دنیا میں اللہ رب العالمین جو انعام دیتے ہیں وہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ صبر کریں اللہ تعالیٰ ان کو قوم کا امام بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، اور خصوصاً جہاں دین کا کام ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، تو وہاں پر صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کے کاموں کا امام اپنے دین کے لیے ان لوگوں کو چنتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ آج ہم دیکھیں نا
کہ ہر بندہ دنیا کی دوڑ میں بھاگا ہوا ہے، کہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا پیسہ اور اپنا سٹیٹس اور معیار زندگی اس سے بلند ہونا چاہیے، اور اس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے معیارات بڑھانے کے لیے، اپنی ترجیحات کو منوانے کے لیے انسان اپنا دن رات اس میں لگا ہوا ہے۔ اور جو بندہ دین کا کام کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، نیکی کا حکم دے، تو اس بندے کو وقت نکالنا پڑے گا، اپنی ترجیحات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس دنیا کی دوڑ میں جو ہر بندہ بھاگا ہوا ہے اس کو وہ چھوڑنا پڑے گا، تو تب ہی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، وہ دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ تو یہ کام بہت بڑے صبر کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا نا، کیا صبر کیا کہ ہم نے دنیا کی دوڑ میں نہیں بھاگنا، بس جتنا اللہ نے دے دیا، دنیا ہے، یہ گزارا ہے، اس میں جیسے بھی یہ زندگی گزر گئی۔ اصل مقصد انہوں نے بنایا کہ ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اور پھر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو امام بنایا، وَكَانُوا، اور تھے وہ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں پر، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ یہ کام، دعوت و تبلیغ کا کام، وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتوں پر یقین ہو۔ کیا یقین؟ پچھلے سبق میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں کہ وہ لوگ جنت میں اللہ رب العالمین ان کو انعام دیں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی، باغ و بہار ہوں گی، اور ایسی نعمتیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی انسان جانتا ہی نہیں، کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال نہیں آیا۔ جن بندوں کا اللہ کی آیتوں پر یقین ہوتا ہے وہ پھر دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کے دل میں دنیا کی حرص اور ہوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کو دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزارا ہے، جیسے ہو جائے ہو جائے، جس طرح کا بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، اور اللہ نے سب کو دینا ہے، دنیا دینی ہے، لیکن جو انسان طالب دنیا ہو اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ جو انسان طالب آخرت ہو اور وہ صبر کرے، اپنی ترجیحات کو قربان کر دے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے نا، پہلے تو یہ قربانی دے کہ وہ اپنی دنیا کی ترجیحات کو چھوڑے، دنیا کو ثانوی حیثیت دے، اپنے کاروبار کو ثانوی حیثیت دے، اپنے معاملات زندگی کو ثانوی حیثیت دے۔ اس کے لیے ترجیح اول دین ہو، اول ترجیح اس کے لیے نماز ہو، اس کے لیے قرآن ہو، قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہو، دین کی دعوت دینا ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہو۔ اس کے دل کی فکر یہ ہو کہ یہ سارے لوگ نمازی بن جائیں، میرے رشتہ دار، میرے شاگرد، میری اولاد، میرے والدین، یہ سب نیک بن جائیں، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ پہلے تو یہ قربانی دے کہ وہ اپنا وقت نکالے، اپنی دنیا کو سائیڈ پر رکھے، اپنے کاروبار یا جو بھی وہ معاملات کرتا ہے اس کو دوسری حیثیت دے، اور دین کو پہلی حیثیت دے۔ پہلا یہ صبر، اور دوسرا صبر یہ کہ جب وہ دین کی دعوت دینے لگے گا اس کے لیے بہت بڑی بڑی مخالفتیں کھڑی ہو جائیں گی، اپنے ہی مخالف بن جاتے ہیں، تو یہ بڑا مولوی بن گیا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں، اپنے ہی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے با اخلاق اور ایسے انسان جنہوں نے ساری زندگی ایسے گزاری کہ سب لوگ مکہ کے سارے آپ کے ساتھ 40 سال زندگی بسر کرنے والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، کہا کہ ان بتوں کو چھوڑو، معبود مشکل کشا ایک اللہ ہے، وہ سب مخالف بن گئے۔ تو اس پر پھر صبر کہ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ اپنے دل کی منمانی چھوڑو، آپ سود چھوڑ دو، آپ سودی لین دین معاملات چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، قبروں کے پوجا چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، بدعات کو ترک کر دو، دین کی طرف آؤ، تو پھر لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کبھی تانے سننے پڑیں گے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، آپ کو آپ کے گھر سے، بستی سے نکال دیا گیا۔ تو یہ سارے کاموں پر صبر، اور یہی صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں امام بناتے ہیں۔ اور جتنے بھی امام گزرے ہیں ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں کہ کتنا ان پر ظلم ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کو 16 سال تک قیدوں میں کوڑے کھانے پڑے، جیل برداشت کرنی پڑی، کس لیے کہ وہ دین پر آئے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ نے اب وقت کا امام بنا دیا، اور
آج تک لوگ ان کو جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کہہ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، اور یہ صبر ہوتا ہے بڑا، کہ ان تکالیف پر پھر صبر کرنا۔ پہلا صبر یہی ہے کہ ہم نیکی پر ڈٹ جائیں، نماز پڑھیں اور صبر کے ساتھ پڑھیں، اپنی دنیا کو دوسرا درجہ دیں، نماز کا درجہ پہلا ہو، ہم روزے رکھیں، ہم سچ بولیں تو مستقل مزاجی سے سچ بولیں۔ سچ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اسے برداشت کر لیں، لیکن سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ لیں، حرام کی طرف نہ جائیں، حرام کو نہ دیکھیں، حرام نہ سنیں، اور پھر اس پر لوگوں کو بھی بلائیں اور صبر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اونچا مقام دیں گے، دنیا میں بھی عزت والی زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس یقین کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین وہ وعدے بھی ضرور پورا کریں گے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھنے والے تھے، تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی امام بنایا اور آخرت میں بھی وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ، یفصل وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما اس چیز کے بارے میں کانوں جو تھے وہ، فی ہے جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، کہ جس کام میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، یا مشرکین مکہ اس شک میں ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے عربی بنا کر یہ کلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر اتارا ہے۔ اس بارے میں یہ اب شک میں ہے نا، نہیں مانتے تو نہ مانیں، فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اولم یہد لہم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا انداز بدلا، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کر سمجھایا ہے، بتلایا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو جو یہ کہتے تھے، پیچھے اسی صورت میں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی، کیسے اٹھیں گے دوبارہ؟ کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان سے یہ کہو، اولم کیا نہیں، یہدی لہم وہ رہنمائی حاصل کرتے، وہ نہیں دیکھتے، کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، کتنی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہم نے بنا بنا کے مثل ڈالے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا انکار کیا تھا، جو اسی روش پر چلتے تھے جس روش پر یہ چل رہے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، ہم جیسا بڑا کوئی نہیں، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا بڑا سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان جیسے کئی ہم نے پہلے تباہ کر دیے۔ یمشونا وہ چلتے ہیں، فی مساکنہم ان کے مسکنوں میں، ان کی رہائش گاہوں میں، مسکن کہتے ہیں رہائش گاہ، کہ جہاں وہ لوگ رہتے تھے اب انہی کے گھروں میں یہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ گھر تو موجود ہیں لیکن رہنے والے نہیں ہیں، مکان تو موجود ہیں لیکن مکین ختم ہو گئے۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ وہ جب شام کی طرف اپنا سفر تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں تھیں۔ قوم عاد جو اتنی بڑی طاقتور ترین قوم سمود، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور آج بھی ان کی بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں، اور یہ لوگ وہاں سے گزر کر جاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یمشون فی مساکنہم، ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ گھومتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن یہ رہنمائی نہیں حاصل کرتے کہ یہ قوم، یہ لوگ ہم سے بڑے طاقت والے تھے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا ہے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے بھی پیغمبر کی تکذیب کی، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ کہا کہ مر جائیں گے تو کوئی اٹھنا نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، یہی دنیا کی زندگی ہے، موج مستی کر لو۔ اللہ فرماتے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اگر یہ بھی اسی روش پر قائم رہیں گے تو ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، افلا کیا پس نہیں، یسمعون وہ سنتے، وہ نہیں سنتے قرآن کو، ان کی کانوں پر پردے ہیں، ان کو عقل نہیں آتی۔ اور انداز بدلا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اولم یا نہیں، یارو وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم، نسوق ہم چلاتے ہیں، الماء پانی کو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو کس طرح چلاتے ہیں، الی الارض
زمین کی طرف، الجرز جو بنجر ہوتی ہے، کہ ہم پانی کو کس طرح سمندروں سے بخارات بنا کر اٹھاتے ہیں، بادل بناتے ہیں اور بادلوں کو چلا کر ہم لاتے ہیں، پھر اس زمین پر برساتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے، ویران، کچھ بھی نہیں ہوتا اس زمین میں، مردہ زمین، ایسے سمجھ لیں کہ بنجر سے مراد مردہ زمین، کچھ بھی نہیں۔ پھر اس مردہ زمین پر جب ہم بارش برساتے ہیں، پانی آتا ہے، فَنُخْرِجُ، پس ہم نکالتے ہیں، بھی اس بنجر زمین سے، زرعا، چارہ، زراعت سے، جس طرح کہتے ہیں نا یہ زراعت، زرعی زمین ہے، یہ زراعت ہو رہی ہے، زرعا، اور اس سے مراد ساری چیزیں، پھل بھی، پودے بھی، پھول بھی، یا جو بھی زراعت میں چیزیں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس میں سے پھر زراعت نکالتے ہیں، نباتات نکالتے ہیں اس میں، تأکلو، وہ کھاتے ہیں، منہ، اس سے، انعامہم، ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود بھی، کہ زمین سے جو نکلتا ہے گھاس، اس کو جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں جانور بھی ہمارے گھاس کھاتے ہیں، اور آج کل موسم چل رہا ہے ساگ کا، تو انسان بھی کھاتا ہے اس کو، سرسوں کا ساگ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں افلا یبصرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ اور یبصرون بصارت سے، اور بصارت ایک آنکھوں سے ہوتی ہے اور ایک دل سے دیکھنا ہوتا ہے۔ یا آنکھوں سے دیکھنا تو وہ مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے کہ بارش برستی ہے، بنجر زمین سے گھاس اگتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین مردہ ہے نا، اللہ نے بارش برسائی، تم نے بیج ڈالا، بیج بھی مردہ، زمین بھی مردہ، اب اس مردہ زمین سے، مردہ بیج سے، اس زندگی، اس جو ہے نا گھاس کو، اس پودے کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اس مردہ دانے کو پھاڑ کر اس سے زندگی کی کونپل نکالنے والا کون ہے؟ جس طرح اس مردہ زمین کو پھاڑ کر اس مردہ بیج سے اللہ نے ایک نئی زندگی نکالی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہیں بھی جب تم مر جاؤ گے، مٹی میں گل سڑ جاؤ گے، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندگی دیں گے۔ تمہارے ذرات بھی چاہے ختم ہو جائیں، بکھر جائیں، اللہ تعالیٰ جس طرح اس مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نئی زندگی نکال سکتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی مارنے کے بعد زمین سے اسی طرح دوبارہ نکالیں گے۔ افلا یبصرون، نہیں دیکھتے؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب ہے، حاض الفتح، یہ فتح، یہ فیصلہ، یہ تم کہتے ہو نا کہ فتح ہوگی مسلمانوں کی، فتح ہوگی مومنوں کی، فتح ہوگی ایمان والوں کی، فتح ہوگی جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی جنت ہوگی، جو یقین نہیں رکھتے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ دن کب ہے، لاؤ۔ اور وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کب ہے وہ فتح کا دن، فیصلے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل، آپ ان سے کہہ دیں، یوم الفتح، وہ فیصلے کا دن، فیصلے کا دن، آپ تو کہتے ہو نا اس انتظار میں، وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ واقعتاً سچا ہے، جب آنے لگے گا نا قیامت کا دن پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب آ جائے گا نا، اس انتظار میں نہ رہو، کہ جب آئے گا وہ فتح کا دن، فیصلے کا دن، لا ینفع، نہیں وہ فائدہ دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ فیصلے کا دن کافروں کو پھر فائدہ نہیں دے گا، ایمانہم، ان کا ایمان، اس دن کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان تو تب ہے کہ بن دیکھے یقین کر لو اور مان لو، جب دیکھ لو گے جہنم کو، دیکھ لو گے آخرت کو، اس قیامت کو، پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، يُنظَرُونَ، وہ مہلت دیے جائیں گے، اس وقت پھر مہلت بھی نہیں ہوگی کہ اب دیکھ لیا ہے تم تو اب دوبارہ سے جو ہے نا تمہیں موقع دیتے ہیں کہ اب مان لو۔ دکھانے کے بعد نہیں مانا، پیچھے بھی گزر چکا ہے اسی صورت میں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جہنم دکھا کر، عذاب دکھا کر منوانا ہوتا تو سب سے منوا لیتے، لیکن نتیجہ ہم نے پردے میں رکھا ہے، اوجھل رکھا ہے، تاکہ بن دیکھے یقین کر لو۔ تو جو بندہ بن دیکھے یقین کرے گا اور مان لے گا اور پھر اس کی تیاری کرے گا، اس کے لیے فتح ہے، اور جو نہیں بن دیکھے یقین کرتا، دیکھ کر وہ مانے گا تو دیکھ کر ماننا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کریں، منہ موڑ لیں، عنہم، ان سے، نہ آپ ان کی طرف توجہ کریں، وہ نہیں مانتے نا، ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں، آپ نے کہہ دیا بس، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ وَانتَظِرْ، اور آپ انتظار کریں، انہم، بے شک وہ، منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، آپ بھی اس بات کا انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ کب آئے گا فیصلے کا دن، جب آئے گا
پھر ان کے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔